السلام علیکم غائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ سب اچھے ہوں گے۔ دیکھیے کل ہمارے 5 رکوع ہو چکے تھے۔ یہ پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اور سورہ انعام ہے، اور آیت ہو گئی ہماری 50۔ اب ہم 50 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، الف نون زبر واو، زارا زر وانذر۔ یہ نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے تو یہ اخفا ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھنا ہوگا، اور زبان ہمارے تالو سے نہیں لگے گی، منہ میں کہیں بھی نہیں لگے گی جب ہم پڑھیں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یا ساکن سے پہلے زیر ہیں تو اسے کھڑی زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ الف چھوڑ دیں گے، یہ خالی ہے۔ مِن دون يخافون ان يحشروا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اس پہ شد ہے، پہلے جزم ہوتا ہے حروف پہ، پھر شد ہوتی ہے تو یہ ہجے میں لگایا جاتا ہے، رمے میں بالکل نہیں لگتا۔ ان يحشروا، دیکھیے مد ہے، مد منفصل ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کو ان الف کو برابر کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، تو یہ 3 سے زیادہ ہی کھینچ کے پڑھیں گے، 4 کے برابر۔ یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا، لام پہ کھڑا تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الی ربہم، را پہ زبر ہے تو یہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیس لہم، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد دال آ رہا، یہ اخفا میں سے یہ اخفا اور غنہ دونوں ہی ہوئیں گے۔ من دونہ ولی، ادغام واو ہے، واو ساکن سے پہلے وہ تنوین ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولی ولا شفیع لہم یتقون۔ چلیں اس آیت کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ دیکھیں یہ دال جو ہوتا ہے نا باریک پڑھا جاتا ہے، اسے وانذر نہیں پڑھیں گے، وانجیر نہیں پڑھیں گے، اسے بھی بِهِ الَّذِينَ لذینہ کچھ نہیں ہوئے گا، زال ہوتا ہے ایک دم باریک، زبان کی نوک آگے والے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگا کے۔ وانذر پڑھ کے دیکھیں، وانذر بِهِ الَّذِينَ، ٹھیک ہے نا، بِهِ الَّذِينَ، جینا اور زینہ نکال دیں بالکل اس سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یہ دیکھیں تا کا اور توئے کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تا باریک ہوتا ہے تو پر ہوتا ہے، تو اس کے دونوں کو آواز کو الگ کر کے پڑھنا، تت نہیں پڑھنے گے توت نہیں پڑھنے گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، تا کو باریک اور توئے کو پر کرتے ہوئے پڑھیں گے، صحیح کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، دال میں قلقلہ ہے، سخت پڑھیں گے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ، جی میں قلقلہ ہے، وجہ توئے میں بھی قلقلہ ہے، اور ما علیک، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے نا اور واو ساکن سے پہلے زبر تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ما علیک، لئی پڑھیں گے، لئی، بس لام یا زبر لئی۔ ما علیک من حسابہم، نون ساکن کے بعد حانا تو یہ اظہار میں سے ہے، من حسابہم من شیء، میم ساکن کے بعد میم ہوتا ہے تو یہ ادغام شفی ہوتا ہے،
اور نون ساکن کے بعد شین آ رہا تو یہ اخفا میں سے ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. میاں شیاں ادغام واو ہے یہ کیونکہ تنوین کے بعد آ رہا ہے، اس پہ شد. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، یہ وہی والا حروف آ گیا جو یہ تھا. فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے نا تو اخفا شفی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ اخفا شفی. غنہ بھی کریں گے اخفا بھی کریں گے. کہاں تھے ہم؟ اخفا شفی کہاں ہے؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. کیا ہے؟ اخفا شفی ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور اس کے بعد با بھی ہے تو یہ غنہ اور اخفا ہوگا، ٹھیک ہے نا. میم ساکن کے بعد با آتا ہے نا تو پھر بھی یہ وہی ہوتا ہے اخفا شفی. اور یہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہ یا تو تنوین یا نون ساکن کچھ بھی ہوگا نا. یہ چھوٹا سا میم آتا ہے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ اور اخفا کر کے اسے پڑھتے ہیں. من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ مد متصل ہیں، 4 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور مد کے بعد تشدید آ جاتی ہے تو یہ پھر 6 الف کے برابر ہو جاتا ہے. اور الف آتا ہے اس کے بعد تو ہو جاتا ہے 3 الف کے برابر، جسے اوپر ہم پڑھ چکے والا. وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ دیکھیں کھڑے زبر جو ہوتے ہیں ایک الف کے برابر ہوتے ہیں، دونوں کو کھینچ کے ایسے پڑھنا ہوتا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو الٹے پیش کھڑے زیر کی طرح کھینچیں گے. حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے، یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل. اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، جیسا لکھا ویسا ہی پڑھیں گے. من عمل منکم یہ اخفا ہے. سوءا بجہالۃ ثم تاب یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے نا کیونکہ تنوین کے بعد سا آ رہا ہے. یہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. یہ 14 حروف ایسے ہوتے ہوئے 15 جو تنوین نون ساکن کے بعد آتے تو اخفا ہی ہوتا ہے. یہ جہاں بھی بلو ٹپ لگی ہوئی ہے نا تو یہ اخفا ہی ہے. سا باریک ہوتا ہے. ثم تاب سما نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے نا، اتنا دھیان رکھیں. سما بالکل نہیں ہوئے گا. یہ سا زال اور زو ایک ہی مخرج ہوتا ہے، ان کے باریک ہوتے ہیں. ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. انقلاب کا قاعدہ ہے، سین ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، سواد پر ہوتا ہے. وأصلح بڑا ہے. غفور الرحیم را پورے دونوں. غین حرف ہلکی ہے. غفور الرحیم نہیں پڑھیں گے، غفور الرحیم گاف ہو جائے گا. اور گاف ہوتا ہے اردو میں، غین ہوتا ہے نا حرف حلقی ہوتا ہے. غفور رحیم یہ را بھی اور غین بھی حرف حلقی میں سے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. جی میں قلقلہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. یہ لام سے پہلے الف جو ہے یہ چھوڑ دیں گے. اب ہمارے ہو گئے 6 رکوع ماشاءاللہ سے، اور آیت ہو گئی 55. آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 5 آیتیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ سے. اس رکوع میں یہ چھوٹا رکوع ہے اور صرف 5 آیتیں ہیں اس میں. تو آج ہم نے پڑھی ہیں 5 آیتیں. انہیں کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں.
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین.